بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دکھ کیوں آتے ہیں۔ ہم اکثر پریشان بھی رہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دکھ کیوں آتے ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، غربت کیوں آتی ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ دکھ دراصل ہمیں جگانے آتے ہیں، ہمیں پریشان کرنے نہیں آتے، ہمیں جگانے بھی آتے ہیں۔ جب انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، تو پھر یہی دکھ اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تاکہ انسان ہوش میں آ جائے۔ پھر مصیبتیں، امتحان، آزمائشیں انسان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تاکہ سویا ہوا انسان جاگ جائے، غفلت میں ڈوبا ہوا انسان ہوش میں آ جائے۔ یہ دکھ سزا نہیں ہوتے بلکہ ایک پیغام ہوتے ہیں کہ تم راستہ بھٹک گئے ہو، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے آتے ہیں۔ اے حضرت انسان، تو راستہ بھٹک گیا۔ انسان کی زندگی عذاب اس وقت بنتی ہے جب وہ اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک کمزور بندے ہیں جو ہر لمحے اللہ کے محتاج ہیں۔ ہر چھوٹے سے لے کر بڑا انسان، فقیر سے بادشاہ، بادشاہ سے بھکاری تک، ہر ایک انسان بڑا ہو، چھوٹا ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، ہر بندہ ہر لمحے اللہ کا محتاج رہتا ہے۔ جب انسان تکبر میں آ جاتا ہے تو اللہ اس کے غرور کو توڑنے کے لیے اس کے دروازے پر آزمائش بھیجتا ہے۔ جب انسان میں کرنے لگتا ہے نا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جب انسان تکبر میں آ جاتا ہے، جب انسان خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگتا ہے، جب انسان دوسروں کو خود سے کم تر سمجھنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کی اس میں کو توڑنے کے لیے، اس کے غرور کو توڑنے کے لیے اس کے دروازے پر آزمائش بھیجتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل بے چین رہتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، گناہ بھی انسان کی زندگی میں دکھوں کا ایک بہت بڑا سبب ہوتے ہیں۔ جب بندہ مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق کو مارتا ہے، تو پھر اس کے دل سے سکون اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اس کے دل سے سکون چھین لیا جاتا ہے۔ باہر سے وہ ہنستا ہوا نظر آتا ہے لیکن اندر سے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہوتا ہے، کیونکہ گناہ دل پر بوجھ بن جاتے ہیں اور یہی بوجھ زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں، جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالے رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے، اور انسان کا ضمیر انسان کو ملامت کرتا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے، رشوت لیتے وقت، گناہ کرتے وقت، سود کا پیسہ لیتے اور دیتے وقت، کسی کا حق مارتے وقت، ایک تو انسان کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ دوسرا، انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے، انسان کے اندر کا جو مفتی ہوتا ہے، وہ انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ جب انسان دوسری مرتبہ یہ گناہ کرتا ہے تو پھر انسان کا ضمیر اسے ملامت کرنا ہلکا کر دیتا ہے، مگر وہ جو سیاہ نقطہ تھا وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے۔ جب انسان چوتھی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو پھر انسان کا دل مکمل طور پر اس وقت سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر نہ تو کوئی ملامت کرتا ہے، نہ تو اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ کر کچھ کہتا ہے، کیونکہ اب کی بار تو ضمیر بھی سو چکا ہوتا ہے۔ گناہ دل پر بوجھ بن جاتے ہیں اور یہی بوجھ زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے۔ زندگی میں دکھ اس لیے بھی آتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندے کو مقام دینا چاہتا ہے۔ بعض آزمائشیں سزا نہیں بلکہ ترقی کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں، ترقی کا دروازہ بھی ہوتی ہیں۔ جیسے سونا آگ میں جل کر خالص بنتا ہے، ویسے ہی انسان بھی آزمائشوں سے گزر کر مضبوط بنتا ہے، طاقتور بنتا ہے، آزمائشوں سے گزر کر، برے وقت سے گزر کر اچھے وقت کی طرف بڑھتا ہے۔ کبھی کبھی انسان خود اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ انسان کبھی کبھی خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے۔
وہ ماضی کی غلطیوں کو بار بار یاد کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا۔ ماضی کی غلطیوں کو بار بار یاد کرنا یہ اس کی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے۔ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا اور مستقبل کے خوف میں جیتا ہے یہ شخص۔ نہ وہ ماضی چھوڑتا ہے، نہ حال کو سنبھالتا ہے اور نہ ہی حالات کو سنبھالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی بے سکونی کا شکار ہو جاتی ہے۔ حالانکہ سکون اس وقت آتا ہے جب انسان اللہ پر مکمل طور پر بھروسہ کر کے آگے قدم اٹھاتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ انسان کی زندگی میں دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں اور غربت اس وقت بھی آتی ہیں جب وہ رزق کو صرف اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اپنا کمال سمجھتا ہے، کہتا ہے بس میں نے محنت کی تھی، اللہ نے مجھے دے دیا، محنت نہ کرتا تو اللہ نہ دیتا۔ وہ اس دولت کو، اس رزق کو، اس اللہ کے کرم کو، اللہ کی مہربانیوں کو صرف اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے اور رب کی تقسیم کو انسان بھول جاتا ہے۔ جب ہر چیز کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے تو پھر انسان رب کی تقسیم کو بھول جاتا ہے، دلوں میں بے یقینیوں کا اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے اور یہی اندھیرے انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ کامیابیاں میری محنتوں کا نتیجہ ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ دینے والا بھی رب ہے اور لینے والا بھی رب ہے۔ جس طرح قارون نے کہا تھا کہ یہ مال میری محنت کا نتیجہ ہے، اس نے اپنی دولت پر فخر کیا، اپنے خزانوں کو اپنی عقل کا کمال سمجھا، محتاجوں کو حقیر جانا، خود کو دوسروں سے افضل جانا اور دینے والے رب کو قارون بھول گیا۔ پھر وہی قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بھی بنا دیا گیا۔ ایک شخص دن رات محنت کرتا ہے مگر اس کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں، ایک شخص دن رات محنت کرتا ہے، صبح دوپہر شام محنت کرتا رہتا ہے مگر اس کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں۔ ایک شخص دن رات محنت کرتا ہے مگر اس کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کوئی شخص بغیر زیادہ کوشش کیے آسائشوں میں جیتا ہے۔ یہ فرق صرف محنتوں کا نہیں بلکہ آزمائشوں کا ہوتا ہے۔ ایک مزدور اپنی زندگی کی ساری طاقت لگا کر بھی 2 وقت کی روٹی کو ترستا ہے، بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، بیوی کی خواہشیں ادھوری رہ گئیں۔ وہ دن بھر محنت میں جلتا ہے مگر شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹ آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خواب نہیں، صرف فکر ہوتی ہے، صرف پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں امید نہیں بلکہ ایک خاموش درد ہوتا ہے۔ دنیا سوتی ہے مگر یہ شخص رات کو چادر تان کر روتا ہے، جاگتا ہے، آنسو بہاتا ہے مگر آواز نہیں نکلتی، کیونکہ دل کے اندر ایک ہی فکر چل رہی ہوتی ہے کہ اگر روزی کا کوئی وسیلہ نہ بنا تو جوان بیٹی کی شادی کیسے کروں۔ جہیز کا بوجھ باپ کے سینے میں پتھر بن کر رکھا ہوتا ہے۔ معاشرے کی رسمیں غریب باپ کے گلے میں پھندا بن چکی ہوتی ہے۔ یہ جہیز کی رسمیں ہیں جو غریب باپ کے گلے میں پھندا بن کر رہ گئیں اور غریب باپ کو موت مانگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر جہیز نہ ہوا تو کون میری بیٹی کو قبول کرے گا، میری بیٹی کے ہاتھ کون پیلے کرے گا۔ پھر یہی غربت کا مارا باپ صبح ہونے سے پہلے اٹھتا ہے، اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہے، شہر کے چوک میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آنکھیں ہر آنے جانے والی گاڑی کو دیکھتی ہیں، دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ شاید آج کوئی کام مل جائے، اور جب کسی گاڑی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ دوڑ کر اس گاڑی کے پاس چلا جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے صاحب کون سا کام کروانا ہے، میرا جسم بھی حاضر ہے، میری جان بھی حاضر ہے، بس مجھے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا، کام کے لیے مجھے ہی لے جانا۔ میرے بھائیو، آپ نے دیکھا ہوگا شہر کے چوکوں میں مزدوروں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، جیسے ہی کوئی گاڑی والا رکتا ہے سب اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں کام کروں گا، کوئی کہتا ہے مجھے لے جاؤ، کوئی کہتا ہے میں تو دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاتا صاحب، مجھے بھوک بھی نہیں لگتی، میں دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاتا، بس میں پورا دن کام پر ہی توجہ دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، جب کوئی مزدور کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دوپہر کو بھوک ہی نہیں لگتی،
میں کھانے کا بہانہ بنا کر وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ سارا دن کام ہی کرتا رہتا ہوں۔ میرے بھائیو، حقیقت میں یہ دل کے زخم چھپانے کے انداز ہوتے ہیں غریبوں کے، یہ بھوک کو چھپانے کی کوشش ہوتی ہے غریب کی۔ اگر اس مزدور کے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھا جائے تو پتہ چلے کہ اس کے پیٹ کے اندر کتنی بھوک ہے، اس کے پیٹ کے اندر کتنی خواہشیں دفن ہیں، مگر صرف اس لیے کہ اس کی اولاد بھوکی نہ سوئے، اس کے بچے روٹی مانگ کر نہ رو دیں۔ وہ اپنے حصے کی خوشی قربان کر دیتا ہے مگر بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر پسینے کے ساتھ نہاتا ہوا یہ مزدور سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے مگر میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ اب ایک طرف یہ غریب ہے جو روزی کے لیے پریشان ہے اور دوسری طرف ایک امیر ہے جو دولتوں کے انبار ہونے کے باوجود بھی سکون کے لیے ترس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر ترساتا ہے اور کسی سے لے کر ترساتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ امیر کے پاس دنیا کی ہر شے موجود ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کا دل خالی ہے، دل سیاہ ہوا پڑا ہے، راتوں کو کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا انصاف کی جگہ نہیں بلکہ امتحانوں کی جگہ ہے۔ غریب روٹی کے لیے پریشان ہے، امیر سکون کے لیے پریشان ہے، دونوں ہی پریشان ہیں۔ اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ غدار ہے، یہ مکار ہے، دنیا کے پھندے میں مت آنے۔ حالانکہ اس امیر کے پاس دولت بھی ہے، پیسے کی ریل پیل بھی ہے، پھر بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کر سوتا ہے۔ یہی وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہیں کہ اصل سکون دولتوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش انسان کو ہلا کر رکھ دیتی۔ بچپن میں بھائیوں نے حسد میں آ کر کنویں میں پھینک دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ اندھیرا، تنہائی، خوف سب کچھ تھا مگر اللہ پر یقین ابھی بھی قائم تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر غلام بنا کر بیچا گیا، بازاروں میں قیمت لگائی گئی۔ آج نبی کے بیٹے کی بازار میں بولی لگ رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا لے لو سستا ہے، کوئی کہہ رہا تھا بہت خوبصورت ہے، کوئی یوسف علیہ السلام کو ایک عام غلام سمجھ کر پرکھ رہا تھا۔ ارے یہ وہ ہستی تھی جس کے چہرے پر نبوت کی روشنی تھی۔ لوگ صرف قیمت لگا رہے تھے مگر اس کی اصل قدر صرف میرا اللہ ہی جانتا تھا۔ یوسف کی اصل قیمت تو صرف میرا اللہ ہی جانتا تھا۔ یہ منظر چیخ چیخ کر ہمیں بتاتا تھا کہ دنیا کی نظر ہمیشہ دھوکہ کھاتی ہے، یہاں اصل قیمت نہیں لگتی بلکہ آزمائشوں کے پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ یوسف کی عزت تو چھینی گئی مگر ایمان نہ چھینا جا سکا۔ پھر عزیز مصر کے گھر میں آزمائش آئی، یوسف علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس نوجوان کو قریب سے دیکھوں۔ آج زلیخا نے دروازے بند کر دی کیونکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی۔ زلیخا نے دروازے بند کر دیے، گناہ کی طرف بلایا یوسف کو۔ زلیخا یوسف کے پیچھے بھاگنے لگی، ادھر آؤ گناہ کریں۔ یوسف آگے کو بھاگتے جا رہے ہیں، زلیخا یوسف کے پیچھے پیچھے بھاگتی جا رہی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کے دل سے ایک آواز نکلی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا لینا، میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ ہر طرف خاموشی تھی، دروازے بند تھے، نفس بھڑکا رہا تھا مگر دل رب کو یاد کر رہا، نفس بھڑکا رہا تھا مگر دل رب کو یاد کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ لمحہ اگر
پھسل گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے گناہ کے قریب جانے کے بجائے اللہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اللہ کی طرف بھاگنا پسند کر دیا۔ اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے ایک غلام کو عزت کے تخت پر بٹھا دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید کی سلاخوں کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بوڑھے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت یاد کرتے تھے۔ قید کی سلاخوں کے پیچھے یوسف اپنے بوڑھے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت یاد کرتا تھا۔ درد بھرے انداز میں یوسف کہتے تھے، اے میرے بابا، نہ جانے آپ کس حال میں ہوں گے، آپ کی آنکھیں مجھے ڈھونڈتی ہوں گی، آپ کا دل میرے غم میں رو رہا ہو، میں یہاں تنہائیوں میں قید ہوں، دیواریں خاموش ہیں، سلاخیں سرد ہیں، مگر دل میں آپ کی یاد ابھی بھی زندہ ہے۔ یہاں نہ کوئی اپنا ہے نہ کوئی سہارا ہے، بس رب ہی ہے جو میرا حال جانتا ہے، اور وہی رب ایک نہ ایک دن مجھے اس اندھیرے سے ضرور نکالے گا۔ مجھے رب پر یقین ہے۔ اب ادھر سے قید کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بوڑھے باپ کو یاد کرتے تھے، ادھر سے کنعان کی سرزمین پر بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام اچانک رو پڑتے تھے۔ عین اسی لمحے روتے جب ادھر سے بیٹا یاد کرتا، بیٹا باپ کو یاد کرتا، اور ادھر سے باپ بیٹے کو یاد کرتا۔ آپ اچانک رو پڑتے اور کہتے، آج مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میرا بیٹا یوسف مجھے یاد کر رہا ہے، آج مجھے کیوں لگ رہا ہے میرا بیٹا یوسف مجھے یاد کر رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے باپ کی محبت، یہ ہوتا ہے دلوں کا وہ رشتہ جسے فاصلے بھی نہیں توڑ سکتے۔ ایک طرف بیٹا قید کی تنہائیوں میں تڑپ رہا ہے، اور دوسری طرف باپ دور بیٹھ کر اس کے درد کو محسوس کر رہا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل بے چین ہے، مگر امید ابھی بھی زندہ ہے کہ ایک دن میرا یوسف مجھے ضرور ملے گا۔ یہ تھا اللہ پر یقین۔ سالوں کی سختیاں، بے بسی، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی اپنا، نہ کوئی پرایا، مگر یوسف علیہ السلام کی زبان پر شکوہ نہ آیا۔ پھر جب اللہ کا خاص کرم ہوا تو وہی قید خانہ یوسف علیہ السلام کی عزت کا راستہ بنا، اور وہی غلام ایک دن مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیا گیا، مصر کے تخت کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ ایک طرف آج کا انسان ہے جو معمولی مشکل پر ٹوٹ جاتا ہے، رونے لگتا ہے، اور دوسری طرف وہ نبی ہے جو آزمائشوں کے پہاڑ تلے بھی صبر کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ یہاں پر شکوہ کرنے والے بھائیوں کے لیے ایک بہترین سا سبق ہے کہ دکھ اور پریشانیاں اس لیے نہیں آتی کہ انسان کو ختم ہی کر دیں، بلکہ اس لیے آتی ہیں کہ اسے اپنے رب کی طرف جھکا دیں۔ آزمائشیں آتی ہیں اس لیے کہ انسان کو ترقی کی طرف لے جایا جائے۔ اور سنو میرے بھائیو، انسان کی زندگی میں دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں اور غربت اس وقت بھی آتی ہیں جب انسان اپنے رشتوں کی قدر کھو دیتا ہے اور دل توڑنے کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ لفظوں کی چوٹ کچھ نہیں ہوتی، مگر یہی جملے، یہی رویے، یہی لفظوں کی سختیاں دلوں کو زخمی کر دیتی۔ ارے نادان انسان، دل کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ وہ نازک امانت ہے جسے ٹوٹنے میں ایک لمحہ لگتا ہے مگر جڑنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ تم ایک سخت لفظ بول کر آگے بڑھ جاتے ہو مگر سامنے والا ساری زندگی اس چوٹ کو اپنے اندر لیے پھرتا ہے، ساری زندگی۔ وہ مسکراتا ضرور ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر لفظوں کا زخم زندگی بھر نہیں بھرتا۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، کیونکہ کبھی کبھی آپ کا ایک جملہ کسی کی پوری زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، بہن بھائیوں سے تعلق توڑ لیا جاتا ہے، بیوی شوہر سے ناراض ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہے، اور پھر یہی لوگ پیروں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے۔ ایک طرف وہ بیٹا ہے جو ماں کی آنکھوں میں آنسو دے کر باہر ہنستا پھرتا ہے،
اور دوسری طرف وہی بیٹا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر روتا ہے، بے چین ہے، دل بے قرار ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا ہوا ہے، پوری رات نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، دل گھبراتا ہے، سکون کہیں کھو گیا ہے، مگر پھر بھی اسے عقل نہیں آتی کہ تیرا باپ تیری وجہ سے رو رہا ہے، ابھی بھی تو پیروں کے پاس جاتا ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، گھر میں جو بہت بڑا مرشد بیٹھا ہوا ہے جس کا نام باپ ہے، جو بہت بڑا مرشد بیٹھا ہے جس کا نام ہے ماں، ان کے پاس جانا، ان سے معافی مانگنا، ان کا دل مت توڑ، ان کا دل مت توڑ، ان کو خوشیاں دے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لا، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تیری زندگی بھی سنوار دے گا، تیری دنیا بھی سنوار دے گا، تیری آخرت بھی سنوار دے گا۔ اب ایک طرف وہ شخص ہے جو رشتوں کو ٹھکرا کر اپنی انا کو بچاتا ہے، اور دوسری طرف وہی شخص تنہائیوں میں، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر گڑ گڑاتا ہے، خود کو محفلوں میں بھی اکیلا محسوس کرتا ہے، خود کو بھیڑ میں بھی اکیلا محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک کا نہیں ہزاروں کا دل دکھا رکھا ہوتا ہے۔ پھر میرا اللہ فرماتا ہے کسی کو دکھ دے کر، کسی کا دل توڑ کر میرے دروازے پر اپنی خوشی کے لیے خیرات مانگنے مت آنا، کسی کو ایک لمحے کی پریشانی دے کر بھی میرے دروازے پر یعنی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد اپنی خوشی کے لیے دعا مت کرنا، اور کسی کو ایک پل کی خوشی دے کر کسی ٹوٹے ہوئے کا دل جوڑ کر پھر اپنی پریشانی کی پرواہ مت کرنا، پھر اپنی ٹینشن کی، اپنی مصیبت، اپنی آزمائش کی پرواہ مت کرنا۔ یہی وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں کہ انسان دوسروں کا دل توڑ کر اپنی خوشیوں کے لیے خیرات مانگتا پھرتا ہے، اپنی خوشیوں کے لیے دعا مانگتا پھرتا ہے، پھر کہتا ہے میری تو دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ اگر ہم انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سالوں سمجھایا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھایا، اپنے بیٹے کو بھی بار بار بلایا، حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو ڈوبنے سے بچانا چاہا، مگر بیٹے نے صاف صاف انکار کر دیا، باپ کی بات نہ مانی، باپ کی نافرمانی کر بیٹھا، اور پھر وہی بیٹا آنکھوں کے سامنے لہروں میں ڈوب گیا۔ ایک طرف وہ باپ ہے جو محبت میں بتلا رہا ہے، ایک طرف وہ باپ ہے جو محبت میں اپنے بیٹے کو بلاتا رہا، اور دوسری طرف وہ بیٹا ہے جو انا میں آ کر انکار کرتا رہا، اور انجام سب کے سامنے آ گیا۔ یہی وہ منظر ہے جو بتاتا ہے کہ رشتوں کی نافرمانی اور دلوں کو توڑنا انسان کی زندگی میں کتنی بڑی مصیبتیں لے آتا ہے۔ آخر میں سبق یہ ملتا ہے کہ دکھ اور پریشانیاں صرف باہر سے نہیں آتی، بلکہ اکثر ہمارے اپنے رویوں کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں۔ اگر انسان رشتوں کی قدر کرنا سیکھ لے، دلوں کو جوڑنا سیکھ لے، معاف کرنا سیکھ لے، تو یہی زندگی سکون میں بدل سکتی ہے، یہی پریشانیاں خوشیوں میں بدل سکتی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، انسان کی زندگی میں دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں اور غربت اس وقت بھی آتی ہیں جب وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے اور جلد بازیوں میں انسان فیصلے کرنے لگتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ ہر چیز فوراً مل جائے، ہر دعا فوراً قبول ہو جائے، ہر خواہش فوراً پوری ہو جائے، مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، مایوسیوں میں ڈوب جاتا ہے اور اپنی ہی سوچوں کا قیدی بن جاتا ہے انسان۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان چھوٹی سی رکاوٹ پر راستہ بدل دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میری زندگی میں سکون کیوں نہیں آتا۔ چھوٹی سی رکاوٹ پر اپنا راستہ بدل دیتا ہے، کامیابی کی طرف جاتا ہی نہیں، اللہ کے راستے کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے نماز پڑھنا مشکل کام ہے۔ ایک طرف وہ کسان ہے جو بیج بوتا ہے، مہینوں انتظار کرتا ہے، گرمیوں، سردیوں، بارشوں کو برداشت کرتا ہے، زمین کو سینچتا ہے، آندھیوں میں کھڑا رہتا ہے، دھوپ میں جلتا ہے، مگر امید نہیں چھوڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ آج کی محنت کل کی فصل بنے گی، آج کی محنت کل کی فصل اگے گی، آج کا صبر کل کی خوشی بنے گی، اس لیے وہ جلد بازی نہیں کرتا، ہمت نہیں ہارتا، وقت کا انتظار کرتا ہے
تب جا کر فصل حاصل کرتا ہے اور فائدے کی طرف جاتا ہے۔ اب ایک طرف یہ کسان ہو گیا جس نے 6 ماہ انتظار کیا، دن رات محنت کی اور پھل پایا۔ دوسری طرف وہ انسان ہے جو 2 دن محنت کر کے تھک جاتا ہے، تھوڑی سی دیر میں ہار مان لیتا ہے، تھوڑی سی مشکل آئی ہار مان لیا، کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ملا، میں کچھ نہیں کر سکا، میری تو قسمت ہی خراب تھی۔ سمجھ لو کہ جو زمین میں بیج ڈال کر صبر کرتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے، اور جو صبر چھوڑ دیتا ہے وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ کسان نے سب کچھ اللہ کی سپرد کیا اور ساتھ میں صبر بھی کیا، اللہ نے اسے کتنا اجر دیا، اور جس نے صبر نہیں کیا وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو آزمائشوں میں صبر کرتا ہے اور وقت کے ساتھ کامیاب بھی ہوتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو جلد بازی میں سب کچھ کھو دیتا ہے اور پھر پچھتاتا رہتا ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے، آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا، راستے بند تھے، آنکھوں میں خوف تھا، دلوں میں گھبراہٹ تھی۔ قوم کہنے لگی اب ہم پکڑے جائیں گے، اب ہم نہیں بچیں گے، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ مگر اسی لمحے موسیٰ علیہ السلام نے یقین سے فرمایا، سب کو فرمایا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی راستہ نکالے گا۔ یقین تھا میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی رب راستہ نکالے گا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، لاٹھی ماری گئی اور وہی سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، درمیان میں ایک بہت بڑا کارپیٹ روڈ بچ گیا، راستہ بن گیا، لوگ گزر گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت وہیں ڈوب گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جو سکھاتا ہے کہ جب انسان ہر طرف سے گر جائے، راستے بند ہو جائیں، تب بھی اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی رب بند راستوں میں راستہ پیدا کرتا ہے۔ کسان کو اگر اللہ پر یقین نہ ہوتا، کسان کبھی بھی کامیاب نہ ہوتا۔ یہ پہلے اللہ پر یقین رکھتا ہے اور پھر جا کر دانا زمین پر ڈالتا ہے۔ ایک طرف وہ انسان ہے جو تھوڑی سی مشکل دیکھ کر ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ نبی ہے جو مشکل میں بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ دکھ اور پریشانیاں اکثر اس لیے بڑھتی ہیں کیونکہ ہم صبر نہیں کرتے۔ اگر انسان صبر کو اپنا لے، جلد بازی چھوڑ دے اور اللہ پر یقین رکھے تو یہی مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، ورنہ یہی جلد بازی انسان کی زندگی کو عذاب بنا دیتی۔ تو انسان کی زندگی میں دکھ، پریشانیاں اور مصیبتیں اس وقت بھی آتی ہیں جب اس کے اپنے گھر میں ہر وقت اس کی بیوی روتی رہتی ہے۔ جس گھر میں بیوی روتی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے میرے بھائیو۔ انسان کی زندگی میں دکھ، پریشانیاں اور مصیبتیں اس وقت بھی آتی ہیں جب اس کے اپنے گھر میں ہر وقت اس کی بیوی روتی رہتی، جب گھر کی دیواریں آنسوں کی گواہ بن جاتی ہیں اور دلوں میں خاموش چیخیں گونجتی رہتی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو معمولی بات ہے، 2 لفظ سخت بول دیے تو کیا ہو گیا، تھوڑا سا غصہ کر لیا تو کیا ہو گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ یہی رویے ایک گھر کا سکون چھین لیتے ہیں۔ ایک طرف وہ عورت ہے جو دن بھر گھر سنبھالتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، مگر رات کو تنہائی میں وہ شوہر کی بدسلوکی کی وجہ سے آنسو بہاتی ہے، بستر اوڑھ کر روتی ہے، چادر تان کر روتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جس گھر میں بیوی روتی ہو اس گھر میں رہنے والے بچوں کا مستقبل ان کا باپ اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیتا ہے۔ باپ کے ہاتھوں سے بچوں کا مستقبل تباہ ہو گیا، ایک بیوی کے رونے کی وجہ سے، بیوی کے ساتھ کی گئی بدسلوکی کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، یہ آنسو صرف ایک عورت کے نہیں ہوتے، یہ بچوں کی خوشیوں کے آنسو بھی ہوتے ہیں، یہ آنسو آنے والے کل کے بکھرنے کی علامت بھی ہوتے ہیں۔
آنے والے کل کے اندر تباہی لانے کی علامت بھی ہوتے ہیں۔ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر بچے اندر سے ٹوٹتے جا رہے ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، محبت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر ہم انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمارے کریم آقا، ہمارے کریم نبی کا مبارک انداز ہم سب کے سامنے ہے، ہم سب کے سامنے ہے اپنے کریم نبی کا مبارک انداز۔ آپ نے کبھی اپنی ازدواج کے ساتھ سختی نہیں کی، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، دلوں کو جوڑتے تھے، کسی کو تکلیف دینا تو دور کی بات، ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ قسم ہے اللہ پاک کی، وہی وہ کردار تھا جس نے آج میرے اور آپ کے گھروں کو جنت کا ٹکڑا بنا رکھا، اور یہی وہ سبق ہے جو آج ہر شوہر کو سیکھنا چاہیے کہ ہر گھر محبت سے بنتے ہیں، سختیوں سے تو گھر بکھر جاتے ہیں، گھر محبت سے بنتے ہیں، تلخ لہجوں سے گھر بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سنور جائے تو اپنے گھروں کو سنوارو، اپنی بیوی بچوں کی آنکھوں سے آنسو مت نکال، کیونکہ یاد رکھو ایک مظلوم کی آہ کبھی خالی نہیں جاتی، وہ سیدھی رب کے دربار تک پہنچ کر ہی دم لیتی ہے۔ کسی کو دکھ دے کر تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ساری زندگی ایسے ہی مسکراتے رہو گے؟ نہ بندے نہ، بس وقت کی الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، جس گھر میں بیوی کے آنسو گرتے ہیں وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے، وہاں رزق میں تنگی آتی ہے، وہاں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے کریم نبی کا گھرانہ دیکھتے ہیں تو ایک دم ہمارے سامنے آتا ہے جہاں محبت تھی، جہاں نرمی تھی، عزت ہی عزت تھی۔ آپ نے کبھی اپنی ازدواج کو تکلیف نہیں دی تھی، ساری زندگی میرے کریم آقا، یہ میں فخر سے کہہ رہا ہوں، کبھی اپنی ازدواج کو تکلیف نہیں دی تھی، کبھی اونچی آواز یا تلخ لہجے میں بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ حسن سلوک کا درس دی۔ اب ایک طرف وہ گھر ہے جہاں نبی کی سنت پر عمل ہوتا ہے اور اسی سنت پر عمل کے صدقے اللہ تعالیٰ وہاں سکون دیتا ہے، محبت اور رحمت کی بارش برستی ہے، اور دوسری طرف وہ گھر ہے جہاں سختی، غصہ اور آنسو ہوتے ہیں، اور یہی گھر جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اپنی بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے گھروں کو سکون دو، اپنی بیویوں کے دل مت توڑو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مصیبتوں سے کیسے نکلا جائے، غربت کی دلدل سے کیسے نکلا جائے، دکھوں اور پریشانیوں کے اس اندھیرے سے روشنی کی طرف کیسے آیا جائے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، دکھوں سے نکلنے کا یہ راستہ مشکل نہیں، بس ہم نے خود اسے مشکل بنا رکھا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو بدلنا ہوگا، سیاہ دل کو ایک بار پھر سے دودھ کی طرح بالکل سفید کرنا ہوگا، اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، توبہ کو اپنانا ہوگا، کیونکہ جب بندہ خود بدلتا ہے تو اس کی تقدیر بھی بدلنا شروع ہوتی ہے۔ اس مصیبت، اس غربت کی دلدل سے نکلنے کے لیے ہمیں ہر حال میں اپنے گھروں کو سکون دینا ہوگا، بیوی کی آنکھوں سے آنسو خشک کرنے ہوں گے، بیوی کو خوش رکھنا ہوگا، ماں باپ کی دعائیں لینی ہوں گی، رشتوں کو جوڑنا ہوگا، کیونکہ جہاں دل جڑتے ہیں وہاں برکتیں ضرور اترتی ہیں۔ رزق کے لیے حلال راستہ اختیار کرنا ہوگا، صبر کو اپنانا ہوگا، جلد بازی چھوڑنی ہوگی، کیونکہ جو صبر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر اپنے رب سے مانگنا ہوگا، کیونکہ وہی در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہماری تمام مصیبتیں آسانیوں میں بدل جائیں گی انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری آج کی یہ حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو عبادت بنائے، ہمارے سننے کو ہدایت بنائے، اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکتیں عطا فرما۔